بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بفضله تعالى ہم چار سبق کو بخوبی آسان لغو لہجے میں سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 5 کی جانب رواں دوا ہیں۔ سبق نمبر 5 کے متعلق صاحب کتاب نے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے ہم ماضی معروف وغیرہ کی گردانیں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ اس سبق کے اندر بیان فرمائیں گے کہ ماضی مجہول کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، کس حرف پر کس حرکت کو دیا جاتا ہے جس کے سبب ماضی مجہول کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ماضی کس کو کہا جاتا ہے، ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ مجہول بھی جانتے ہیں کہ مجہول وہ ہوتا ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی جس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے وہ معروف کہلاتا ہے، اور جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے وہ مجہول کہلاتا ہے۔ تو اس سبق میں معروف سے مجہول بنانے کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ بیان فرمایا کہ فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی معروف کے پہلے حرف فا کلمہ کو ضمہ دیں اور دوسرے حرف یعنی عین کلمہ کو کسرہ دیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اس پر فتحہ یعنی عین کلمہ پر فتحہ یعنی زبر ہو، یا پھر عین کلمہ پر ضمہ ہو۔ یعنی اگر عین کلمہ پر زبر ہے یا عین کلمہ پر پیش ہے تو ایسی صورت میں ہم عین کلمہ کو کسرہ دیں گے یعنی زیر دیں گے۔ جیسے میں اس کی مثال آپ کو لکھ کر کے بتا دیتا ہوں۔ ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے ہمارا ناسوارا نصارہ۔ تو انہوں نے قاعدہ یہ بیان فرمایا کہ فعل ماضی معروف ہے، اب اس سے ہم کو مجہول بنانا ہے، تو مجہول کیسے بنائیں گے؟ فا کلمہ کو ضمہ دیں۔ تو چونکہ یہ نون ہے، یہ نون فا کلمہ کی جگہ ہے، یعنی یہ فعالہ کے وزن پر ہے، یہ فعالہ کے وزن پر ہے۔ تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ فعالہ لکھ دیا ہم نے۔ اس نون کو، یہ چونکہ فا کلمے کی جگہ ہے تو اس کو ہم ضمہ کر دیں گے، یعنی اس کو ہم ضمہ دے دیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر عین کلمہ، تو یہ عین کی جگہ ہے، صاد یہ عین کی جگہ ہے، تو ہم اس صاد کو پہلے یہ دیکھیں گے کہ عین کلمہ پر زبر ہے یا پیش ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زبر ہے، تو اس زبر کو ہم زیر سے بدل دیں گے، یعنی اس زبر کو یوں کینسل کریں گے اور اس کے نیچے ہم زیر دے دیں گے، تو ہو گیا نسی، نسی۔ اور یہ را جو ہے یعنی لام کلمہ، یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ تو یہ ناسوارا سے نصیرہ ہو گیا، ناسوارا سے نصیرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر اس پر فتحہ ہو، اگر اس پر ضمہ ہو، یعنی عین کلمے پر اگر ضمہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کروما ایک سے مصدر ہے، کروما یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، کروما۔ تو کروما سے یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اب اگر ہم اس سے فعل ماضی مجہول بنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فائدہ یہی ہوگا کہ جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ کو ہم پیش دیں گے، ہم نے پیش دے دیا اس کو، تو اب ہو گیا اوروما، اوروما۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ جو عین کلمہ ہے یعنی را، یہ اس کا عین کلمہ ہے، تو عین کلمے پر اگر ضمہ ہوگا تو ہم اس ضمے کو کٹ کر کے زیر دے دیں گے، تو یہ ہو گیا کوریما، یعنی فعلا کے وزن پر ہو گیا کوریما۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اگر عین کلمہ کسرہ ہو، عین کلمہ مکسور ہو، عین کے نیچے زیر ہو، تو اس سے فعل ماضی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے؟
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس کا عین کلمہ جیسے ایگزامپل کے طور پر سمیعہ ہے، سمیعہ، تو سمیعہ کا جو عین کلمہ ہے یعنی میم، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس سے ماضی مجہول کیسے بنایا جائے گا؟ تو اس پہلے فا کلمہ کو تو ہم ضمہ ہی دیں گے، اس کو پیش دیں گے، اور سمیعہ اس کو اپنی حالت پر باقی رہیں گے، یعنی چونکہ اس سے پہلے جو ہم نے یعنی جس پر فتحہ تھا، زبر تھا اس کو، اور جس پر ضمہ تھا ان کو بھی زیر دیا تھا، تو اس کے نیچے تو آلریڈی زیر ہے، تو ہم اس کو اپنی حالت پر باقی رکھیں گے، اور جو اس کا لام کلمہ ہے اس کو بھی اپنی حالت پر باقی رکھیں گے، تو یہ سمیعہ سے سمیعہ یعنی فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ اب اس کا معنی پہلے تھا سمیع، اسے ایک مرد نے سنا، اب اس کا معنی ہوگا سمیع، وہ ایک مرد سنا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فعل ماضی معروف ہوتا ہے، فعل ماضی معروف کے فا کلمہ کو ہم ضمہ دیتے ہیں، اور عین کلمہ پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو زیر سے بدل دیتے ہیں، اور اگر زیر ہے تو اس کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہیں، اور لام کلمہ پر آلریڈی جو زبر ہے وہ زبر باقی رہتا ہے، اس میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، تو جو معروف ہوتا ہے وہ معروف سے مجہول بن جایا کرتا ہے۔ اگر اس پر فتحہ یا ضمہ ہو، ورنہ ویسے ہی رہنے دیں، اور تیسرے حرف لام کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے ایگزامپل یہاں دیا ہے فعلا سے فعلا، تو فعلا میں دیکھیں یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، تو فا پر ہم نے کہا پیش دیا جائے گا، تو یہاں دیکھیں پیش دے دیا گیا۔ عین پر زبر ہو تو اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، تو دیکھیں عین کے نیچے زیر دے دیا۔ لام کو اپنی حالت پر باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں لام کو اپنی حالت پر باقی چھوڑ دیا، تو فعلا سے فعلا ہو گیا۔ تو اب فعلا کا معنی وہ اس نے کیا، اب فعلا کا معنی ہو گیا وہ کیا گیا۔ سمیعہ، تو سمیعہ یہ فعل ماضی معروف ہے، اس سے مجہول کیسے بنایا جائے گا؟ تو فا کلمہ پر ہم نے پیش دے دیا، یہاں دیکھیں یہ، اس کے بعد میم، میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں آلریڈی زیر ہے پہلے ہی سے، تو اس کو اپنی حالت پر باقی رکھا، اور عین کلمہ جو ہے اس کو بھی اپنی حالت پر باقی رکھا، تو یہ سمیعہ سے سمیعہ ہو گیا۔ سمیعہ کا معنی اس ایک مرد نے سنا، سمیعہ وہ ایک مرد سنا گیا۔ اب اس کے بعد قاعدہ بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں اب آسانی کے لیے وزن کی تفصیل اور دو گردانیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی اس لیے تاکہ طلباء کی زبان پر یہ کلمات بآسانی سے جاری ہونے لگیں، وہ اس کو یاد کر لیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آخر فعل ماضی مجہول کی گردان کیا ہوا کرتی ہے۔ یہاں فعل ماضی مجہول مثبت کی گردان بیان فرمائی گئی ہے، دیکھیں وزن ہے یہاں لکھا ہوا، اور یہ اس کی گردان ہے، یہ اس کا معنی ہے، پھر ادھر یہ گردان ہے یہ معنی ہے، ادھر یہ صیغے بیان کیے گئے ہیں کہ واحد کا صیغہ، تثنیہ کا، جمع کا، ادھر اس کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر ادھر زمانہ بیان کیا گیا ہے، ادھر جو ہے غائب اور حاضر اور متکلم وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے فعلا، فعلا وہ کیا گیا، تو کتبہ یکتب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتبہ اسے ایک مرد نے لکھا، تو کتبہ وہ لکھا گیا۔ پہلے ہم اس کی گردان کر لیتے ہیں جو وزن ہے، فعلا وہ کیا گیا ایک مرد، فعلا وہ دو مرد کیے گئے، فعلو وہ بہت سارے مرد کیے گئے، فعلت وہ ایک مؤنث یا وہ ایک عورت کی گئی، فعلتا وہ دو عورتیں کی گئیں، فعلنا وہ سب عورتیں کی گئیں، فعلتا تو کیا گیا ایک مرد، فعلتما تم دو مرد کیے گئے، فعلتم تم سب مرد کیے گئے، فعلتے تو ایک مؤنث یا ایک تو ایک عورت کی گئی، فعلتما تم دو عورتیں کی گئیں، فعلتن تم سب عورتیں کی گئیں، فعلتو میں ایک مرد کیا گیا، یا میں ایک مؤنث وغیرہ کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فعلنا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب اسی وزن پر آپ جو ہے دیگر صیغوں کو قیاس کر کے
اس کی गर्दान कर सकते हैं। जैसे कुतिबा वो लिखा गया, कुतिबा वो दो लिखे गए, कुतिबू वो सब लिखे गए, कुतिबत वो लिखी गई, कुतिबता वो दो लिखी गई, कुतिबना वो सब लिखी गई, कुतिबता तू लिखा गया, कुतिबतुमा तुम दो लिखे गए, कुतिबतुम सब लिखे गए, कुतुबते तू लिखी गई, कुतिबतुमा तुम दो लिखी गई, कुतिबतुन्ना तुम सब लिखी गई, कुतिबतु मैं लिखा गया या मैं लिखी गई, कुतिबना हम लिखे गए या हम दो लिखे गए, या हम सब लिखे गए या हम सब लिखे गई। अब देखें, इन्होंने पहले वजन दिया, वजन के बाद में एक मसदर दिया, अल अल कतबु यानी लिखने के माने में होता है। तो मस्तर के बाद में इन्होंने यहाँ उसकी गर्दान बयान फरमाई। इसी तरीके से इधर गर्दान है, इधर इसका माना है, यानी नुसीरा नुसीरा, नुसीरु नुसीरत, नुसीरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसुरते, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। माना भी इसका आसान है। नसारा का माना होता है उस एक मर्द ने मदद की। यहाँ मजहूल का तर्जमा लगाएंगे, नुसीरा उस उसकी मदद की गई, नुसीरा उन दो की मदद की गई, नुसीरु उन सब की मदद की गई, नुसीरत उस एक मुअन्नस की मदद की गई, नुसीरता उन दो मुअन्नसों की मदद की गई, नुसिरना उन सब मुअन्नसों की मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद या फिर तेरी मदद की गई, नुसिर तुमा तुम दो की मदद की गई, नुसिर तुम सब की मदद की गई, नुसिरते तू एक मुअन्नस की मदद की गई, नुसिर तुम सब मुअन्नसों तुम दो मुअन्नसों की मदद की गई, नुसिर तुम सब मुअन्नसों की मदद की गई, नुसिर तो मुझ एक की मदद की गई या मेरी मदद की गई, नुसिरना हम सब की मदद की गई। ये यहाँ पर गर्दान वगैरह बयान की गई। इसी तरीके से आप दूसरे जो मसादिर होते हैं उन मसादिर से इसकी गर्दान आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ तमरीन में बयान फरमाया गया है, माजी मजहूल बनाने का फायदा बताइए और मिसाल दीजिए। तो माजी मजहूल बनाने का फायदा आप ये बयान फरमाएंगे कि फेले माजी मारूफ के फाक कलमे को पेश देते हैं, और ऐन कलमा पर अगर जबर हो या पेश हो तो उसको जेर से बदल देते हैं, और अगर पहले ही से ऐन कलमे के नीचे जेर है तो उसको अपनी हालत पर बाकी रखते हैं, और लाम कलमे को अपनी हालत पर बाकी रखते हैं। तो इससे फेले माजी मजहूल बन जाया करता है। जैसे फ़आला से फ़ुइला और समिया से सुमिया। उसके बाद मुंदरजा झैल मसादिर में हर एक से फेले माजी मुस्बत मजहूल की गर्दान सुनाइए और माना भी बताइए। तो ये आपका जो है मश्क करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। आप इससे बआसानी सीख सकते हैं। जैसे अतरकु, अतरकु का माना होता है छोड़ना, अतरकु का माना होता है छोड़ना। अब यहाँ जो ब्रैकेट में आप नून देख रहे हैं, फा देख रहे हैं, और यहाँ ज्वा देख रहे हैं, यानी ज्वा, इधर नून है, इधर फा है, इधर स्वाद है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हमने पीछे असबाक में सुलासी मुजर्रद के 6 बाब पढ़े थे। यानी कौन कौन से बाब पढ़े थे? बाबे नसवारा यनसुरु, बाबे फताहा यफ्तहु, बाबे जराबा यजरिबु, बाबे समिया यस्माउ, और करोमा यकरुबु, उसके बाद हसीबा या हसीबु। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में नून लिखा हुआ है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अतरकु जो है ये नसारा यनसुरु से है, नसारा यनसुरु से है। और अल जरहु के बाद में है फा, तो फा इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये फाताहा यफ्ताहु से है। उसके बाद अल मारिफतु के आगे ज़ा लिखा हुआ है, तो ये इस बात की तरफ मुशीर है कि ये ज़राबा यजरिबु से है। ये इस तरीके से पहचानने का तरीका है। अगर इसके आगे लिखा हुआ हो काफ तो हम समझेंगे कारोमा यकरुमु से है। अगर इसके आगे लिखा हुआ हो हा तो हम समझेंगे हसीबा या हसीबू से है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जब भी लुगात देखते हैं तो लुगत में पूरा नहीं लिखा होता है, बल्कि शॉर्ट में लिखा रहता है, नून फा स्वा, या फिर उसके अलावा आपका हा काफ वगैरह, ये तमाम चीज़ें लिखी रहती हैं। खैर, ये चीज़ें आप देख लेना अच्छे से। अब हम जो है इसकी गर्दान करते हैं, मस्तर और माना। अतरकु ये मस्तर है और इसका माना है छोड़ना। तो हम अतरकु से पहले माजी मजहूल की गर्दान करेंगे। ये देखिए नसारा के वजन पर है, तो नसारा को हम देखेंगे कि नसारा से
فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول کی گردان کیسے کی گئی ہے؟ تو وہ گردان کی گئی ہے نصیرا نصیرا نصیرو نصیرت نصیرتا نصرنا۔ اسی طریقے سے ہم یہاں اسی وزن پر اس ترکو سے گردان کریں گے، کیسے؟ توری کا توری کا توری کو توری کا توری کا تا تورکنا تورکتا تورکتما تورکتم تورکتے تورکتما تورکتنا تورکتو تورکنا، اس طریقے سے گردان کی جائے گی۔ الجرح یہ فتح یفتح سے ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فتح یفتح کی گردان کس طریقے سے کی گئی ہے۔ تو فتح سے آئے گا فتحا 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 فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتا فتحتما فتحتم فتحتے فتحتما فتحتنا فتحتو فتحنا، اس طریقے سے ہوگی۔ اس کے بعد المعرفہ ہمارے ہوتا ہے پہچاننا، ضربہ یضرب سے آتا ہے، تو اس کی گردان کیسے کریں گے؟ عرفا عرفا عرفو عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتے عرفتما عرفتنا عرفت عرفنا۔ یہ دیکھیں آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے یہ۔ اس کے بعد الطلب یہ نصارہ ینصر سے ہے، ڈھونڈنا معنی ہوتا ہے، تو اس کی گردان ہم کو کیسے کرنی رہے گی؟ الطلب یہ مصدر ہے، تو اس کا ماضی معروف پہلے لے کے آئیں گے طالبہ 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 طالب، یہ ماضی معروف ہوا۔ مجہول کیسے لائیں گے؟ طلیبہ 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 طلیبو طلیبت طلیبتا طلیبنا طلیبتا طلیبتم طلبتم طلبتے طلبتما طلبتنا طلبتو طلبنا۔ القطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، فتح یفتح سے ہے، تو اس کی گردان کیسے کریں گے؟ قطع قطع قطعو قطعت قطعتا قطعنا قطعتا قطعتما قطعتم قطعتے قطعتما قطعتنا قطعتو قطعنا۔ اس کے بعد الحبس یہ ضرب یضرب سے قید کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کی گردان کیسے کی جائے گی؟ حبیسا حبیسا حبیسو حبیست حبیستا حبیسنا حبیستا حبیستما حبیستم حبیستے حبیستما حبیستنا حبیستو حبیسنا۔ بہت ہی آسان ہے یہ گردانے۔ اس کے بعد نیچے لکھے گئے افعال کے صیغے اور معانی بتائیے۔ اب یہاں پر آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ صیغہ کس باب سے ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور یہ کون سا صیغہ ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ یاد دیا گیا ہے طلیبہ، تو طلیبہ الطلبو کا معنی ہوتا ہے مانگنا، ڈھونڈنا، طلب کرنا، یہ معنی آتے ہیں اس کے۔ تو طلیبہ، تو پہلے آپ اس کی گردان دیکھیں گے کہ طلیبہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھر طلیبہ یہ واحد مذکر تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر کے بعد میں جو آپ کا تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہوگا طلیبہ۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ دو ڈھونڈے گئے، پھر حبسنا ہم سب قید کیے گئے، جرحو وہ سب زخمی کیے گئے، ترکنا تو ترکنا یہ الترکو سے ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، تو اس کا معنی ہے وہ سب چھوڑی گئیں۔ عرفتم تم سب پہچانے گئے، قطعت وہ کاٹی گئی، طلبتما تم دونوں ڈھونڈے گئے، حبستہ تو قید کیا گیا، نصرتنا تم سب مدد کی گئی یا تمہاری مدد کی گئی وغیرہ۔ یہ آپ کو جو ہے یا تو یاد کر لینا ہے یا پھر ایک کاپی بنا لینا ہے، اس کاپی پر ان کو لکھ لیں گے، اور لکھنے کے بعد ایک طرف اس کا معنی اور ایک طرف اس کا صیغہ اگر نوٹ کر لیں گے تو زیادہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گا۔ اس کے بعد درج ذیل جملوں کی عربی بنائیے، تو ان کی عربی بنانی ہے آپ کو۔ جیسے ہم سب پہچانے گئے، ہم سب، تو ہم سب یہ کون سا صیغہ ہے؟ یعنی جمع متکلم کا ہے، جمع متکلم کے ساتھ پہچانے گئے، تو اس میں پہچانے گئے پہچاننے والا معلوم نہیں ہے بلکہ پہچانے گئے ہم سب، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اور عارفہ یعرف کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اسی سے مجہول کا صیغہ آئے گا عرفنا ہم پہچانے گئے۔ وہ سب کاٹی گئیں، تو وہ سب کاٹی گئیں، وہ سب کاٹی گئیں، تو وہ یہ غائب ہے، اور سب کاٹی گئیں تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سب یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جمع ہے، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا، یعنی
कुतिअना, वो सब काटी गई। तुम सब जख्मी किए गए, तो तुम यानी हाजिर, और एक होता है तू, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की तरफ इशारा करता है, और तुम, ये जमा मुजक्कर हाजिर की तरफ इशारा करता है। तो तुम, ये जमा मुजक्कर हाजिर का सिगा है। सब जख्मी किए गए, इससे ये बात मालूम होती है कि ये मजहूल है। तो तुम सब जख्मी किए गए, अब इसका मस्तर क्या था, अल जरहु, फतहा यफ्ताहु से आता है। तो तो क्या आएगा इसका, जुरह तुम, जुरह तुम सब जख्मी किए गए, वो सब काटे गए। इस तरीके से आपको गौर व फिक्र करके ये तमरीन हल करनी है। अगर आप इस तमरीन को हल करते हैं तो यकीनन जो बात समझ में नहीं आई है आपकी, वो बात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके जहन में आ जाएंगी।